وہ بندہ جو سب سے زیادہ نقصان اٹھا رہا ہے اسی کو اپنا نقصان دکھائی نہیں دے رہا، اسے کہتے ہیں ڈینائل۔ تو ہر ریکورنگ ایڈکٹ کو ڈینائل مینجمنٹ کاؤنسلنگ میں ہونا چاہیے، جو دو جگہوں سے آ سکتی ہے، ایک اس کے اندر سے اور ایک اس کی سراؤنڈنگ سے۔ ہمارے جو پرسنل ایسپریشنز یا گولز یا نیڈز ہیں نا، اس کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں نا۔ ہم فرسٹ آنا چاہتے ہیں پڑھتے ہوئے، اس کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، یہ ایک رکاوٹ ہے، کیونکہ بیٹھ کے اپنے آپ کو منا کے پڑھنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم سب روز کام کرنا چاہیے، لیکن ایسا تب ہوگا جب ہمارے اندر اور باہر دونوں طرف سے ہمیں ڈینائل مینجمنٹ کاؤنسلنگ ملے گی۔ میں آپ کو کسی مشکل کام کرنے کا آسان نسخہ بتاؤں، اسے کرنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ آپ کا دل اور دماغ اسے ماننا شروع کر دے گا۔ یہ ریکورنگ الکوہولکس نے بڑی شاندار بات دنیا کو سکھائی ہوئی ہے، کہتے ہیں ٹیک یور لیگس ٹو دا میٹنگ اینڈ یور ہارٹ ول فالو، کہ اگر کوئی کام کرنے کا جی نہیں چاہ رہا اور باوجود کوشش کے نہ آپ خود کو منا پا رہے ہیں نہ دنیا آپ کو منا پا رہی ہے، تو پھر آپ یہ کریں کہ اس کام کو کرنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ آپ کا دماغ بھی مان ہی جائے گا۔ ٹیک یور لیگس ٹو دا میٹنگ اینڈ یور ہارٹ ول فالو، کام کو کرنا شروع کر دیں، کام ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہوتے ہوتے آپ کو بھی نئی عادات پڑ جائیں گی۔ ریکوری پلاننگ اور ریلیپس پریونشن از آلسو دا کریشن آف نیو ہیبٹس۔ آلدو ایبسٹیننس بہت بڑا کام ہے، یہ آسان، یا نشہ چھوڑ دینا، نشے سے پاک رہنا، ڈرائی ہو جانا، نشہ نہ کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے، لیکن وہ سوچ کا زاویہ جب فرق ہوتا ہے نا، تو میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب انہیں لگتا ہے نا کہ مجھے کلاسٹروفوبیا یعنی سوچ کا ایک زاویہ، تو انہیں ایک بڑی سی جگہ پر بھی قید ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور جب انہیں لگتا ہے نا کہ یہ فلاں کام، فلاں نشہ، فلاں جھگڑا، اس سے میں بڑا ہو جاؤں گا، تو پھر انہیں وہ بھی برا نہیں لگتا۔ our thinking has a very strong bearing upon us نا، کہ اس نیڈ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں۔ مختصراً میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس نیڈ کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، اور اس نیڈ سے جان چھڑانی ہو تو کیسے سوچتے ہیں۔ اس نیڈ کے بارے میں سوچنا ہونا تو پھر ایسے سوچتے ہیں کہ میرا کام ہے، میں نے کرنا ہے، جتنی ہیلپ مل رہی ہے اچھی بات ہے،